نبوت اور دعوت، نبوت کے آثار اور سعادت کی جھلکیاں۔ پیچھے جو حالات بیان کیے جا چکے ہیں ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی بدبختی اور بگاڑ دیکھ کر سنجیدہ رہنے لگے، ان سے الگ تھلگ اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھنے لگی، اور یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ انہیں ہلاکت اور تباہی سے کیوں کر بچایا جائے، یعنی کیسے بچایا جائے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور یہ خواہش بڑھ ہی گئی، اور بالآخر آپ کو کشا غار ہار تک لے گئی، یعنی آپ کو سنجیدگی پسند آنے لگی، آپ اکیلے رہنے لگے، آپ کو معاشرے کی جو بھی یہ سب بت پرستی اور یہ سب دیکھ کر گھٹن ہوتی تھی آپ کو، تو آپ غار ہرا جانے لگے۔ ہرا پہاڑ اب جبل نور کے نام سے مشہور ہے۔ اصل مکہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 2 میل ہے۔ اس کی بلند چوٹی دور سے نظر آتی ہے۔ اس چوٹی کے بائیں طرف کچھ نیچے اترنے کے بعد غار واقع ہے۔ غار کی لمبائی 4 میٹر سے کچھ کم اور چوڑائی 1.5 میٹر سے کچھ زیادہ ہے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں رمضان کا ایک مہینہ دین ابراہیمی کی بچی کچی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے اور مہینہ پورا کر کے صبح دم مکہ تشریف لاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر کی راہ لیتے۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا۔ جب 40 سال عمر پوری ہو گئی اور یہی سن کمال ہے، عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں، تو نبوت کی چمک دمک اور سعادت کی جھلکیاں نظر آنا شروع ہوئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک خواب دیکھتے اور جیسا دیکھتے ویسا ہی پیش آتا۔ پھر روشنی نظر آنے لگی اور آواز سنائی دینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول۔ پھر تیسرے سال کے رمضان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکایک حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی و نبوت سے نوازا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ سفیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں خلوت اختیار فرماتے، یعنی اکیلا رہنا پسند کرتے غار ہرا میں، اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے، اور اس عرصے کے لیے توشے بھی لے جاتے، توشے نے کچھ کھانے پینے کا سامان۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آتے اور اسی جیسی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یعنی پھر کھانے پینے کا سامان لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا ہی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔
اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ علق کی آیت نمبر 1-5۔ پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا۔ کیا آیتوں کا ترجمہ ہے۔ ان آیت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ انہوں نے چادر اڑھا دی، یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو واقعہ سنا کر فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حقداروں کی مصیبت میں مدد فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، وہ عبرانی لکھنا جانتے تھے تو عبرانی میں توفیق الہی کے مطابق انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے کہا یہ تو وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو نکالے گی، یعنی شہر سے نکال دے گی۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا وہ دن پایا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلدی فوت ہو گئے اور وحی رک گئی۔ بس یہ ایک وحی آنے کے بعد وحی رک گئی۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ نکال دیں گے تم کو، تمہاری قوم نکال دے گی، کہ جب بھی انسان حق بات کرتا ہے تو لوگوں کو پسند نہیں آتی اور وہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ قیامت پر یقین نہیں کرتے۔ جو بھی قیامت پر یقین کرتا ہے اس کو اگر آپ اللہ اور رسول کی بات بتاتے ہیں تو وہ فوراً اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، اس کے لیے وہ باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ قیامت کے دن پر یقین نہیں کرتے ان کو اگر آپ نصیحت کریں تو وہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آغاز نبوت اور نزول وحی کی تاریخ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی اترنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ ہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر پیش آیا۔ اللہ کا ارشاد ہے رمضان کا مہینہ ہی ہے وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 180۔ نیز ارشاد ہے ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا۔ یہ ہمیں سورہ قدر سے پتہ چلتا ہے۔ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر دوشنبے کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا، یعنی لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا پہلی بار۔ چونکہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی طاق رات میں ہوا کرتی ہے اور اس سال دوشنبے 21 رمضان کو پڑا تھا،
اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 41ویں سال 21 رمضان کو شنبے کی رات شروع ہوئی۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 ہجری قمری حساب سے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی اور شمسی حساب سے یعنی سولار کیلنڈر کے حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 40ویں سال شمسی کے سرے پر ہوئی، یعنی 40ویں سال ہوئی، آپ کو نبوت ملی۔ وحی کی بندش اور دوبارہ نزول، جیسا کہ بتایا گیا غار حرا میں پہلی وحی اتر کر بند ہو گئی تھی۔ یہ بندش کئی روز تک قائم رہی، ایک وحی آنے کے بعد پھر دوسری وحی نہیں آئی، بہت دن کا گیپ ہو گیا۔ اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج اور ملال ہوا، لیکن مصلحت الہی اسی میں تھی، کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا، معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع ملا، اور دوبارہ وحی کی مشقت جھیلنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ طبیعت آمادہ ہو گئی بلکہ یک گنا شوق و طلب بھی پیدا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وحی کے آنے کا انتظار فرمانے لگے۔ ادھر گوشہ نشانی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار حرا میں تشریف لا چکے تھے۔ پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت اعتکاف پوری ہو گئی تو حسب عادت پہلے شوال کی صبح حرا سے اتر کر مکہ روانہ ہو گئے، یعنی ہر سال ایسے ہی کرتے تھے تو اس سال بھی ایسے ہی کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ اب رمضان ختم ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوال میں نیچے اتر کر جب گئے، پہاڑ سے نیچے اترے تو پھر انہیں پکارا گیا۔ میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا، بائیں دیکھا تو وہاں بھی کچھ دکھائی نہ دیا، پھر آگے دیکھا وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا، پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا، دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ حرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے رعب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جھکا۔ پھر میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھ پر کمبل ڈال دو اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو۔ انہوں نے کمبل اڑا دیا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں، یہ آیتیں نازل ہوئیں سورہ مدثر کی آیتیں، آیت نمبر 1 to 5۔ اے کمبل پوش، یعنی کمبل اوڑھ کے لیٹنے والے، اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرا، یعنی لوگ جو بھی غلط کام کر رہے ہیں اس سے ان کو ڈراؤ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلگ رہو۔ یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ اسی کے بعد وحی میں گرمی آ گئی، چنانچہ پے در پہ وحی آنے لگی، یعنی پہلے تو ایک آئی، پھر اس کے بعد تھوڑا گیپ ہوا، پھر اس کے بعد جب رمضان ختم ہو گئے اس کے بعد پھر وحی آنا شروع ہوئی۔ ان آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اتنے دنوں بعد شروع ہوئی جتنے دنوں بعد وحی بند تھی۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 طرح کے کام سونپے گئے اور دونوں کے نتائج بھی بتائے گئے۔ ایک کام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں
اور بدعملی کے نتائج سے ڈرائیں۔ آپ کو یہ حکم اٹھ اور ڈرا کے ذریعے دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ بتلا اور سمجھا دیں کہ وہ جس طرح کی گمراہی اور بدعملی میں مبتلا ہیں اور غیر اللہ کی پوجا اور اللہ کی بعض صفات و افعال اور حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ان کو عذاب دے گا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اوپر اللہ کے احکام لاگو کریں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے نمونہ بھی ٹھہریں۔ یہ حکم باقی آیات میں دیا گیا، یہ سورہ مدثر کی جو باقی آیت تھی اس میں یہ حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چنانچہ وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑائی اور کبریائی کے لیے اللہ ہی کو خاص کر لیں، اس میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ اور وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کا بظاہر معنی یہ ہے کہ کپڑے اور جسم پاک رکھیں، کیونکہ اللہ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں، مگر محققین کے نزدیک اس کا یہ معنی ہے کہ اپنی روح کو پاک اور منزہ رکھیں، یعنی اپنے جسم کو بھی اور اپنی روح کو بھی پاک رکھیں۔ اور وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ کے معنی یہ ہیں، یہ سب سورہ مدثر کی آیتیں، کہ اللہ کی ناراضگی و عذاب کے اسباب سے اور قوم کی بدعملیوں، گندگیوں اور آلودگیوں سے الگ ہو جائیں۔ اور وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کر، زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کر کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھیں، اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھیں، نہ کسی کے ساتھ احسان کریں تو اس کا نہ کوئی بدلہ چاہیں، نہ اس کی کوئی خواہش رکھیں کہ آپ کو کوئی بدلہ ملے گا، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ مشکل اور آزمائش کا راستہ ہے، لہٰذا اپنی قوم کا دین چھوڑنے اور ایک اللہ کی طرف بلانے پر تکلیف اور دشواریاں سہنے کے لیے تیار رہیں۔ جب بھی اللہ کا پیغام پہنچایا جائے گا تو لوگوں کا یہی رویہ ہوگا کہ وہ آپ سے ناراض ہوں گے، کیونکہ آپ ان کو صحیح بات بتائیں گے، ان کو آپ غلط کاموں سے روکیں گے، ان کو آپ جنت کی طرف لے کے جائیں گے، تو وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ اگر ان کو قیامت کا یقین نہیں ہوگا تو، اور جس کو قیامت کا یقین ہوگا وہ فوراً اپنے آپ کو سرنڈر کر دے گا۔ اور وَلَا رَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرو، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ یہ پوری سورہ مدثر کی آیتیں تھی جو سیکنڈ وحی میں نازل ہوئیں۔ تبلیغ کا آغاز، ان آیات کے اترنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور تبلیغ کے کاموں میں لگ گئے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اکھڑ اور بت پرست تھی، باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا اسی کو حق سمجھتی تھی، اکڑ اور تکبر بھی بہت تھا، نیز وہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کیا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں، اور صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا، حق پسند اور قابل اطمینان ہو، اور ان میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر، کنبے، قبیلے اور دوست اور احباب کو دعوت دیں۔ پہل ایمان لانے والے، اس پروگرام کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ شروع کی تو کئی
خوش قسمت لوگوں نے اس پر لپک کر قبول کیا اور آپ پر ایمان لائے۔ بہت سارے لوگ فوراً ایمان لائے۔ اس میں سب سے پہلا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کو سب سے اچھی طرح جانتی تھیں۔ انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ ایک آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے۔ وہ آپ کے تعلق سے کچھ معجزانہ حالات و واقعات بھی انہوں نے آپ سے متعلق کچھ معجزانہ حالات اور واقعات بھی سن رکھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت اور رسالت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھیں۔ ان سب پر مستزد یہ کہ ورقہ جیسے صاحب علم و بصیرت نے بتایا تھا کہ حرا میں جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جو کچھ لائے تھے وہ وحی الہی تھا۔ اور سب سے آخری بات یہ کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات جب اتری تھیں تو حضرت خدیجہ بنفس نفیس وہاں موجود تھیں، یعنی وہاں موجود تھی، ان کے سامنے یہ آیتیں نازل ہوئی تھی سورہ مدثر کی۔ اس لیے یہ بالکل فطری بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ تھیں۔ ادھر ان آیات کے اترتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگری دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اپنی نبوت اور رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دی۔ انہوں نے بے کھٹک ایمان قبول کیا اور فوراً تصدیق کرتے ہوئے حق کی شہادت دی۔ چنانچہ وہ اس امت کے سب سے پہلے مومن ہیں۔ وہ آپ سے 2 سال چھوٹے تھے اور آپ کا کھلا چھپا سب کچھ جانتے تھے، لہٰذا ان کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بہترین ثبوت تھا۔ پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی بھی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھے، یعنی حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا۔ زیر کفالت مطلب آپ کی کفالت میں تھے۔ حضرت علی کون تھے؟ حضرت علی ابو طالب کے بیٹے تھے۔ ابو طالب آپ کے چچا تھے، تو آپ کے چچا جو تھے وہ غریب تھے، تو حضرت خدیجہ اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لے لیا تھا کہ ان کی پرورش ہم کریں گے، تو حضرت علی کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہو رہی تھی۔ آپ ہی کے پاس رہتے تھے اور آپ ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، کیونکہ قریش قحط سالی سے دوچار تھے اور ابو طالب کے پاس مال کم اور اولادیں زیادہ تھیں، لہٰذا ان کے بیٹے جعفر کو، حضرت ابو طالب کے بیٹے جعفر جو حضرت علی کے بھائی تھے، ان کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ پال رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا۔ وہ آپ کے بچوں کی طرح آپ کے یہاں رہتے تھے اور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب پہنچ چکے تھے، اور ایک قول کے مطابق ابھی 10 سال کے تھے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہی وہ بھی کرتے تھے، لہٰذا جب آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے، اور وہ بچوں میں سب سے پہلے مومن تھے۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح پہلے ایمان لانے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بھی شامل تھے۔ یہ دور جاہلیت میں گرفتار کر کے بیچ دیے گئے تھے، پھر انہیں حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ زید بن حارثہ جو تھے یہ بہت اچھے گھرانے کے تھے۔ یہ اپنی ماں کے ساتھ ننیہال جا رہے تھے ایک قافلے میں، تو ان کے قافلے کو لوٹ لیا گیا اور ان کی ماں کو اور ان کو غلام بنا کے بیچ دیا گیا۔ تو جب ان کو بیچا جا رہا تھا، یہ بچے تھے،
تو حکیم بن حزم جو تھے وہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، انہوں نے ان کو خرید لیا اور لا کر حضرت خدیجہ کو دیا، تو حضرت خدیجہ نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ جب ان کے والد اور چچا کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یعنی زید بن حارثہ کے والد اور چچا آئے واپس اپنے بچے کو لینے کے لیے، عرض کیا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں اور فدیہ لینے میں بھی احسان فرمائیں، یعنی ہم سے کچھ پیسے لے لیں اور ہمارا بچہ جو ہے وہ ہمیں واپس کر دیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کہا۔ آپ نے زید کو بلایا اور اختیار دیا کہ چاہے آپ کے پاس رہیں چاہے والد اور چچا کے ساتھ چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو یہاں رہیں ہمارے ساتھ یا اپنے والد و چچا کے ساتھ چلے جائیں۔ انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ آپ نے اسی وقت قریش کے مجمع میں جا کر اعلان فرمایا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا جب انہوں نے اپنے والد اور اپنے چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا، تو انہوں نے ان کو آزاد کر کے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا اور کہا وہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا، اور اسی دن سے ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا۔ والد اور چچا یہ منظر دیکھ کر باخوشی واپس چلے گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت اچھا تھا، آپ سے ہر کوئی محبت کرتا تھا اور آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اور آپ سوچیں یہ تو چھوٹے بچے تھے، غلام بن کر آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی محبت دی کہ انہوں نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ اپنے باپ اور چچا کے ساتھ واپس چلے جائیں۔ یہ سارا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ اسلام آیا تو اس نے منہ بولے بیٹوں کا رواج ختم کر دیا اور حضرت زید کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ بعد میں سورہ احزاب میں آیت آئی تھی کہ نہیں کوئی کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا اگر کہے تو اس کا نام جو ہوگا باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا، تو پھر ان کا نام چینج ہو کر پھر زید بن حارثہ سب کہنے لگے ان کو۔ یہ چاروں حضرات اس دن ایمان لائے تھے جس دن سورہ مدثر کی ابتدائی آیت نازل ہوئی تھی۔ کہنے والوں نے ان میں سے ہر ایک کے متعلق کہا کہ سب سے پہلے وہی ایمان لائے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق بھی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے اور حق رسالت کی ادائیگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں بازو بن گئے۔ وہ بڑے پاک دامن، پسندیدہ، نرم مزاج، شرف دریا دل اور معزز تھے۔ عرب کے انساب و واقعات سب سے زیادہ جانتے تھے۔ ان کے کردار اور اخلاق، جود و سخا، علم اور فضل، لین دین اور میل جول کی خوبیاں اس وجہ سے ان کے پاس ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت رہا کرتی تھی، یعنی وہ اتنی خوبیوں والے تھے تو بہت لوگ ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ اب جس کو وہ بھلا اور بھروسے کے لائق محسوس کرتے اسے اسلام کی دعوت دے دیتے۔ اس طرح فضیلہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت نے ان کے ذریعے اسلام قبول کیا۔ امین الامت، اب یہ ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام قبول کیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ امین الامت حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح، ابو عبیدہ بن جراح یہ جو تھے ان کو امین الامت کا خطاب دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو۔ ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ان کی بیوی ام سلمہ، ارقم بن ابی الارقم، عثمان بن مظعون اور ان کے بھائی قدامہ بن مظعون اور عبداللہ بن مظعون، عبید اللہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعید ابن زید بن عمرو بن نفیل اور ان کی بیوی جو عمر رضی اللہ عنہ کی بہن، فاطمہ بنت خطاب، خباب بن ارت، جعفر بن ابو طالب اور ان کی بیوی اسماء بنت امیس، خالد بن سعید بن عاص اور ان کی بیوی آمنہ بنت خلف اور ان کے بھائی
عمرو بن سعید بن عاص، حتیب بن حارث اور ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل، ان کے بھائی خباب بن حارث اور ان کی بیوی فقیہہ بنت یاسر، ان کے دوسرے بھائی معمر بن حارث، مطلب بن ازہر اور ان کی بیوی رملہ بنت ابو عاف اور نعیم بن عبداللہ بن نہم رضی اللہ عنہم۔ یہ سب لوگ قریشی تھے اور قریش کے مختلف شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس ابتدائی دور میں قریش کے علاوہ دوسرے قبائل سے جو لوگ اسلام لائے ان کے نام یہ ہیں: عبداللہ ابن مسعود حذیلی، مسعود بن ربیعہ قاری، عبداللہ بن جحش اور ان کے بھائی ابو احد بن جحش، صہیب بن سنان رومی، عمار بن یاسر انسی اور ان کے والدین یاسر اور سمیہ اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اوپر ذکر کی گئی خواتین کے علاوہ جن عورتوں نے اسلام لانے میں پہل کی ان کے نام یہ ہیں: ام ایمن برکہ حبشی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں گود کھلایا کرتی تھیں اور ان کے والد کی لونڈی تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ام فضل، لبابۃ الکبریٰ بنت حارث ہلالیہ اور اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم۔